اسلامک ویڈیو کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھنے کے لیے قرآنی ارشادات کو سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسلام ان سوالوں کا واضح جواب دیتا ہے، اور یہ سب جوابات توحید کے تصور سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کیا ہے، اس کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کیا ہے؟ توحید ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اکیلا پن یا وحدانیت۔ اسلامی عقیدے میں توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ یہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی سب چیزوں پر قادر ہے۔ قرآن مجید توحید پر زور دیتا ہے اور اسے اسلام کا بنیادی عقیدہ قرار دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال سورہ اخلاص ہے، جس کے پہلی آیت قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ یہ مختصر سی سورت توحید کا خلاصہ ہے اور ہر مسلمان اسے روزانہ پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کو شرک سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ مشہور جملہ لا الہ الا اللہ توحید کی ہی دعوت ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ اسلام کا بنیادی اصول ہے اور ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے۔ توحید ایک وسیع تصور ہے جسے علماء نے مزید 3 ذیلی شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، توحید الربوبیہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک اور رازق ہے اور صرف اسی کی عبادت کا حق ہے۔ نمبر 2، توحید الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اپنی دعاؤں اور امیدوں کو صرف اسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، توحید الافعال، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا، جیسے علم، قدرت، رحمت وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن اور توحید۔ دوستو، قرآن مجید توحید پر زور دیتا ہے اور اسے اسلام کا بنیادی عقیدہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ملتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص اس کا واضح نمونہ ہے، جس کے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہو او اللہ ایک ہے۔ یہ مختصر سورت توحید کا خلاصہ ہے اور ہر مسلمان اسے روزانہ پڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے واحد اور احد بھی ہے۔ یہ الفاظ بھی اسی تصور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39، اللہ فرماتا ہے اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا کئی الگ الگ خدا اچھے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا اور غالب ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہ اکیلا اور غالب ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115، اللہ فرماتا ہے الہ واحد قہار، وہ ایک ہی خدا ہے غالب۔ یہ آیات واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے
اور وہی سب پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث اور توحید۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کو شرک سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ مشہور جملہ لا الہ الا اللہ توحید کی ہی دعوت ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ اسلام کا بنیادی اصول ہے اور ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ احادیث میں التوحید اور اہل التوحید جیسے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ دوستو، توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک صحیح رشتے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، تو ہم تمام جعلی خداؤں اور بتوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش حاصل کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی ظلم کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 110۔ لیکن سب سے بڑھ کر توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں مرے گا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، توحید ایک طاقتور عقیدہ۔ کیسے؟ توحید سے یہ فائدے بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1، مساوات اور انصاف۔ توحید بتوں کو مسترد کر کے اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے طور پر دیکھ کر مساوات اور عدل کو فروغ دیتی ہے۔ نمبر 2، اخلاقی زندگی۔ یہ ہمیں ایک اخلاقی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق۔ یہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں کہ ایک مسلمان کا توحید پر عمل کرنا۔ توحید پر ایمان رکھنا کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ذریعے توحید کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ نکات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان رکھے۔ نمبر 3، مشکل اور آسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال انجام دے، دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آئے۔ دوستو، کیا توحید پر عمل کرنا آسان ہے؟ نہیں۔ توحید کے راستے میں چیلنجز اور ان سے نمٹنا۔ توحید پر عمل آسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر پورا اترنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں کئی چیزیں ہمیں توحید سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے شرک خفی، یعنی غیر ارادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، مادی پرستی، یعنی دولت کی ہوس اور شیطانی وسوسے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم کچھ طریقے اپنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تاکہ اپنے عقیدے کو مضبوط بنائے اور توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے۔ نمبر 2، علماء اور صوفیاء کے صحبت میں رہے اور ان کی باتیں سنیں تاکہ توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد ملے۔ نمبر 3، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے
اور دیکھیں کہ کہیں ہم غیر ارادی طور پر شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں پکے موحد بنائے اور شرک سے بچائے، ساتھ ہی کثرت سے ذکر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو توحید کی اہمیت اور اس کے دوررس اثرات کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ یاد رکھیں، توحید صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت اور جنت کی نعمتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ خدا حافظ۔